بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں اذان مغرب اور نماز مغرب کی وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری وقفہ پر جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور مسز ناصر صاحبہ نے برمنگھم سے جو سوال کیا اس پر ہماری آج کے معزز مہمان جو ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما ہیں، عالم اسلام کی عظیم شخصیت محترم المقام علامہ سید محمد عرفان مشہدی، آپ تشریف فرما ہیں اور سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات پر گفتگو فرمائی کہ اگر کسی عورت کے پاس محرم نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے تو اس کو شادی کے سلسلہ کو قائم کرنا چاہیے۔ اور اسی پر آپ کی گفتگو جاری تھی کہ ہمارا وقفہ کا وقت ہو گیا اذان مغرب اور نماز مغرب کا، تو ہم اسی سلسلہ سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کہ کوئی بھی ایسا محرم موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ایسی مسلمان جو خواتین ہیں ان کو اگر وہ کعبۃ اللہ حاضری کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مسافت شرعی وہ کسی ملک میں بھی، اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی کوئی بھی ہو، جس میں وہ 57.5 میل سے زیادہ سفر کر رہی ہیں، تو اس میں بھی ان کو جو ہے نا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو اس میں زیادہ ان کے لیے احتیاط ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے کہ ان کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے، اور اس کی ترغیب احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نکاح کی ترغیب دینا سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ہر طرح کی حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اس میں حضرت بعض لوگ بطور خاص عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ شادی نہ کریں تو شاید اس میں کوئی زیادہ نیکی والی بات ہے یا یہ کوئی تقوی پرہیزگاری کے زیادہ قریب بات ہے، اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بعض فقہا نے نکاح سے نفلی عبادات وغیرہ کو فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، لیکن امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجرد زندگی سے اور نفلی عبادات اور طاعات سے نکاح کرنا افضل ہے۔ اس لیے خلوت سے، نشینی سے یا تجرد کی زندگی سے، عائلہ کی زندگی اور شادی شدہ زندگی، ازدواجی تعلق کے ساتھ زندگی، جائز تعلق کے ساتھ زندگی، یہ اعلیٰ زندگی ہے۔ کیونکہ اگر مجرد زندگی کوئی اعلیٰ زندگی ہوتی تو یقیناً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی زندگی گزارنے کا حکم دیتا۔ اس لیے یہاں رہبانیت تو اسلام کے اندر ہے نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دل پاک رکھنا، یہ ہے، یہ نہیں کہ اس زہد کا یہ یہاں تقاضا ہے کہ دنیا سے بالکل الگ ہو کے رہبانیت اختیار کر کے تو پھر آپ کہیں کہ ہم دنیا سے الگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک آپ کو وہ عوامل پیش ہی نہیں آتے اور آپ نیکی راستے اختیار کرتے ہیں تو یہ تو فرار والی بات ہے۔ آپ فیس کریں ان حالات کو اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے نا شریعت کی حدود کی پابندی کریں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ وہ بطور خاص علماء کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جو عورتوں کے حج گروپ کی سرپرستی کرتے ہیں اور خواتین کا حج گروپ لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج گروپ لے جانے میں مجھے تو کوئی غلطی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ صرف عورتوں کا حج کا گروپ لے جانا، وہ تو خیر ایسا مجھے معلوم بھی نہیں کہ کوئی ایسا قافلہ ہو کہ جس میں علماء صرف عورتوں کا قافلہ لے کر جاتے ہوں۔ عورتیں مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اگر علماء کرام قافلہ کے سالار ہوں یا قافلے کے ارینج کرنے والے ہوں، کیونکہ یہاں کا تعلق قافلہ لے جانے کا وہ امیر حج کی طرح کوئی عبادت سے نہیں ہے، یہ تو بزنس ہے ایک، تو باقاعدہ فیسیں وغیرہ لیتے ہیں اور اس میں سے ان کا کمیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں، تو وہ لے جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو علماء ہوں یا کوئی اور ہوگا، قافلے لے جانا، ارینج کرنا، ویزے کا انتظام کرنا، بسوں کا انتظام کرنا، وہاں رہائش کا انتظام کرنا، اس سے علماء یا غیر علماء کا تو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر علماء ایسا قافلہ کوئی تیار کرتے ہیں
تو ان کو ضرور مسئلہ بھی بتانا چاہیے کہ عورتوں کو بغیر محرم کے حج پر نہیں جانا چاہیے، اور شرعی سفر جو ہے ظاہر ہے یہ ایک عبادت کا کام ہے، تو اس میں ایسی بغاوت کر کے کرنا کہ جس میں کہ شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہو اور اس میں طاعت کا بھی حوالہ ہو اور ثواب کی امید بھی ہو، تو یہ اس طرح درست نہیں ہے۔ باقی علماء قافلے لے جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ علماء کو ضروری ہے کہ وہ بیچارے ایسے کاموں پر لگے رہیں کہ جس کے اندر ان کے لیے کوئی منفعت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن شرعی حدود میں کریں، وہ ارینجمنٹ اچھا کریں، جو بات کرتے ہیں اس پہ پورے اتریں، قافلوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، جس کوالٹی کی انہوں نے رہائشوں کے پیسے لے رکھے ہیں اس طرح کی وہاں رہائشیں فراہم کریں، سہولتیں فراہم کریں۔ تو علماء اس لحاظ سے مزید بہتر ہیں، کیونکہ علماء کو اکثر فرائض واجبات کا، طریقہ کار کا، ارکان حج کا، مناسک کا علم ہوتا ہے، تو وہ ان کو جب وہ قافلہ وہ لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آگاہی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ جی ہاں، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے آگ کا انگارہ منہ پہ رکھا، صاف ظاہر وہ ایک واقعہ کا تسلسل ہے، اس نے جج کرنا چاہا فرعون نے کہ واقعتاً نہیں یہ معمولی بچہ یا غیر معمولی بچہ ہے، اور اس نے وہ رکھا سارا، تو انہوں نے آگ وہ رکھی زبان پہ اور اس پہ زبان جلی۔ تو میرا خیال ہے وہ پوچھنا شاید یہ چاہ رہی تھی کہ کیا وہ بچہ اتنی دیر رکھتا ہے منہ میں انگارہ کہ وہ زبان جل جائے، یا وہ تو تھوڑا محسوس ہوتے ہی فوری پھینک دے گا؟ ہاں، یہ تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے نا، جب آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا سینہ کھول دے، شرح صدر مجھے عطا کر اور میرے لیے امر کو آسان فرما، تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام جو میرے سونپا گیا ہے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر جو لکنت ہے یا عقدہ ہے، گانٹھ ہے کہ میں زیادہ فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتا، تو اس کو اور زیادہ فصاحت دے دے زبان کو، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میں جو بات کہوں وہ سمجھ لیں، زیادہ آسانی سے سمجھ لیں۔ تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ لکنت بڑی کوئی شدید قسم کی جس میں عیب ہو، کیوں کہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں جسمانی طور پر بھی عیب نہیں ہوتا، عارض کوئی عیب وقتی طور پر ہو سکتا ہے کسی امتحان کے داس، جیسے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری ہے، مگر مستقل عیب سے نبی پاک ہوتے ہیں۔ تو عقدہ ایسا نہیں تھا، یہ تو اب بھی دعائیہ کلمہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیان میں اور تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ تو جو فصیح بولنے والے ہیں وہ بھی مزید اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے رب زدنی علما کی حضور دعا کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اللہ نے پڑھایا، اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ کائنات میں ہے سب کا معلم بنا کے بھیجا، اس کے باوجود رب زدنی علما کی آپ دعا کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ تو بچے کے لیے یہ کہنا کہ بچہ ایسا کرتا ہے، بچہ کچھ بھی کرتا ہے، بچے کے لیے کوئی حدود کیا کر سکتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، تفاسیر میں اس کا بیان موجود ہے۔ تو دراصل وہ جو کچھ ہوا وہ بھی ان پر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے ہی ایک طریق تھا، تو قدرت نے جیسا چاہا ویسے ہی ہوا۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ جاوید عرفان صاحب ہیں ہیلی فیکس سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ اگر میں پاکستان سے آیا ہوں وزٹ کے لیے انگلینڈ میں، جی، تو جو میرے اوپر جو نماز فرض ہے، نماز قصر، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور کتنی نماز میرے پہ فرض ہے؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا۔ ساتھ رہیے، ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ اگلا ہمارا سوال تھا، حضرت عمران قادری صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ سوال پوچھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے احادیث مبارکہ میں کی روشنی میں ایک بہت بڑے سواد اعظم کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک اجتماعی طور پہ بعد الانبیاء، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ عمر کی شان سیدنا صدیق اکبر سے بڑی ہو گئی؟ پھر اس کے مطابق بڑی کیسے ہو گئی؟ یہ تو لاء کے ساتھ کہا، جی جی، تو نہ نبی ہونا تھا نہ وہ نبی ہوئے، ٹھیک ہے؟ جی جی،
بات یہ ہے کہ اس میں تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اگر صلاحیت سے ہوتے، ٹھیک ہے، جی جی تو اتباع نبی میں ان کے اندر صلاحیت تھی ایسی، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلاحیت سے صرف نہیں ہوتے، صلاحیت تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پیدا فرما ہی دیتا ہے، لیکن نبی صلاحیت سے نہیں، نبی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی، کسب سے کوئی نبی تھوڑی بنتا ہے، یہ تو واقعی چیز ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، جی جی کوئی آدمی درجے حاصل کرتا 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 نبوت تک پہنچے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، صحیح بات، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح، ویسے تو ولایت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس میں کسب کا پھر بھی دخل ہے کہ صحیح، ایک اس کا نصاب ہے، تقوی ہے، وہ اس منزل پر جاتا ہے تو اللہ کرم فرماتا ہے اس نصاب کے مطابق، تو یہ نبوت کا نصاب کوئی بھی نہیں کہ اس نصاب کو پہنچے تو ضرور اللہ نبوت بھی عطا فرما دیتا ہے، تو ازلی فیصلے ہیں خدا کے، صحیح، عالم ارواح میں جو نبی ہیں نبی بنا دیے گئے، اب روحیں وہ جن جسموں سے متعلق ہیں تو وہ روحیں جن اجساد میں آ گئی ہیں تو وہ اجساد جو ہے ان روح اور جسم دونوں پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے نا، صحیح، تو جس روح، آج کل یہ بھی بڑی عجیب بات شروع ہو گئی، لوگ کہتے ہیں جی وہ روح ہی نبی ہیں جب تک کہ اعلان نبوت نہ فرمائیں، تو میں نے کہا روح تو کسی جسم کے ساتھ متعلق ہوگی تو دنیا میں آئیں گے نا، تو یہ کیسا ہوگا کہ آدھا نبی ہے جتنا روح ہے اور آدھا جتنا معاذ اللہ جسم ہے وہ نبی نہ ہو، اس طرح کی عجیب و غریب آج کل باتیں شروع ہو گئی ہیں، جی جی جی، جی ہاں، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استعداد اور صلاحیت کی گواہی حضور نبی کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں کہ ان کی صلاحیت جو ہے اتباع نبوی میں وہ ایک تفسیر بن چکے تھے نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ لو ہے نا، اگر ہوتا جی جی، تو اگر ہونے ہی نہیں تھا تو نہیں ہوئے پھر، صحیح بات، اس لیے بڑھ کے کیسے ہو گئی شان، جی جی، شان تو ان کی بڑی کہ جن کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یا ابا بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، آج غار میں دو نہیں ہے تین ہیں، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ایک ضمیر میں جب اللہ کے رسول نے اپنے کو، رب کو اور صدیق اکبر کو جمع کر دیا، یہ وہ نرالی شان ہے جس میں 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی ابو بکر صدیق کا اس میں شریک ہی نہیں ہے اس شان کے اندر، ایک ضمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے بھی ان اللہ معنا جو کہا ہے تو اس کے اندر تو ایک ضمیر کے اندر جمع کر دی گئی تین ذوات کو، نبی پاک اللہ تعالیٰ جل شانہ ذات پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ہستی ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات، دوسری یہ بات ہے کہ ایک مستقل اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ بات ہے کہ جزوی طور پر اگر کسی ایک بات میں کوئی ایک صحابی بڑھا ہوا ہو حضرت ابو بکر صدیق سے، تو جزوی فضیلت کو کوئی چیز ہمارے ہاں مانے بھی نہیں ہے، وہ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ ان کے اندر زیادہ ہے، مثلا خاندان نبوت سے دامادی کا جو تعلق ہے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں 2 بیٹیاں تھی رسول اللہ کی، یہ اور کسی کی شان بھی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں کیا ایک بیٹی بھی تھی حضور کی، تو ان کے گھر میں 2 تھیں، مولا علی کے گھر میں سب سے پیاری بیٹی تھی، حضور کا پیار سب سے زیادہ خاتون جنت سے تھا، اس وصف سے حضرت مولا علی شیر خدا جو ہے بڑی ہوئی شان والے ہیں، لیکن 2 بیٹیاں ہونے کا جو شرف حضرت عثمان غنی کو ہے کہ 2 بیٹیاں ان کے گھر میں، اس میں وہ حضرت مولا علی سے بڑے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں جزوی طور پر کسی میں کوئی بات ہو، اب حضرت زید ہیں تو قرآن مقدس میں اصل نام ان کا آیا پورے قرآن پاک کے اندر، اس شان میں کوئی ان کا شریک ہے صحابہ میں، اور کسی کا نام تو نہیں ہے نا، صحیح بات، تو ان کا نام آ گیا ہے، سبحان، قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تو اس میں کوئی نہیں ہے، من کل الوجوہ جو شان ہے نا، افضل البشر بعد الانبیاء وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے اس پر، اور محدثین نے اس پر بالکل واضح فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ذلال العنقا میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ قطعی یا کل قطعی یہ عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے افضل بعد از انبیاء جو ہیں، امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ محترم عطا رسول صاحب ہیں برمنگھم سے، السلام علیکم۔ اللہ جناب، میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ماں حالت جنابت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مقداد کا لفظی معنی کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا، ضرور آپ کے سوال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہاں جی حضرت، تو غلام علی صاحب نے سعودی عرب سے یہ سوال پوچھا کہ حرمین طیبین کے گرد و نواح میں جو ہوٹل ہیں وہاں بعض ہوٹلوں کے اندر بیڈز کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہو جاتے ہیں،
تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسی صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 10 دفعہ میں حرمین طیبین حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. عمرے پر بھی اور حج پر بھی گیا ہوں. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہو. لیکن غلام علی چونکہ وہاں رہتے ہیں سعودیہ میں, جی تو امکان ہے کہ انہوں نے ایسا دیکھا ہو. اگر ایسا ہو تو قبلہ شریف کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے. اس جہت کو جو ہے نا ہوٹل والے جو ہیں وہ اگر ان کو بتانا پڑے تو ان کو بتانا بھی چاہیے, ورنہ اتنا میرا خیال ہے جبر وہ نہیں کرتے کہ آپ چارپائی کا خود رخ جو ہے نا بیٹھ کا وہ اس طرح بدلیں کہ پاؤں جو ہے نہ کعبہ شریف کی طرف ہونے چاہیے, اس جہت کو نہ ہوں کعبہ شریف کی طرف, اور نہ ہی گنبد خضرا شریف کی طرف ہوں اگر مدینہ منورہ میں آئے. اور غالباً ان کا دوسرا سوال ساتھ ہی یہ تھا کہ ٹوائلٹ وہاں جو بنے ہوئے ہیں ان کی بھی سچویشن یہ ہے, ان کے اندر بھی ایسا ہے, تو اس کے اندر بھی نہ استقبال کریں نہ استدبار کریں, نہ تو پشت بالکل کعبہ کی طرف کریں اور نہ ہی منہ کریں. رخ جو ہے اگر کہیں ایسا ہی بنا ہوا ہو تو پھر آپ جو ہے نا تو ایسی شکل میں کھڑے ہوں کہ کسی ایک جہت کو مکمل طور پر آپ ہوں ہی نہیں. صحیح, جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ رخ اپنا جو ہے نا ایسے کونے پر رکھیں, کونے پر جس سے رخ کسی ادھر سے چینج ہو جائے. واضح طور پر